الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلمان مرزا کے ساتھ. جناب، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی بات کی جائے تو جب سے پاکستان میں الیکشنز ہوئے اس وقت سے اور اس سے تقریباً 6-8 مہینے پہلے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. اگر میں عوامی سیاست کی بات کروں، روڈ پر نکل کر احتجاج کرنے کی سیاست کی بات کروں، تب بھی ان کو کچھ کامیابی خاص نظر نہیں آ رہی، اور ساتھ ساتھ عدالتی معاملات میں بھی ان کو کہیں نہ کہیں جا کے کچھ نہ کچھ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب اس پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف نکل کر سامنے آتا ہے کہ پورا سسٹم ان کے خلاف ہو چکا ہے. اس وجہ سے ان کو کہیں بھی کسی بھی طرح کا ریلیف نہیں مل رہا ہے. پیر کو انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ اپنے احتجاج شروع کریں گے، اور یہ جو نیا احتجاج ہوگا یہ نقطہ آغاز ہوگا، اور یہ احتجاج اس وقت ختم ہوگا جب نقطہ اختتام آ جائے گا. لیکن وہ احتجاج کے بارے میں دیکھنے کو ملا کہ بھی میں کافی لوگ نکلے، لیکن ویسے اس طرح کا شو کریٹ نہیں کیا گیا جس طرح کے شو کی امید پاکستان تحریک انصاف سے آج سے 1 سال پہلے 2 سال پہلے کی جاتی تھی. وہ عوام کو موبلائز کرتے تھے، عوام کو روڈوں پر لے کر آتے تھے، عوامی طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن پچھلے کئی عرصے سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ نکلتے ہیں، لیکن لوگ نکل کے بھی کیونکہ لیڈر کوئی نہیں ہے، رہنما پیچھے سے غائب ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے عوام اور جو کارکنان ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو پیر کو احتجاج ہوا وہ بھی آپ سمجھ لیجئے، منگل کو جو احتجاج کیا گیا تھا، منگل کا احتجاج بھی غالباً کوئی خاص امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکا. اور جب آن گراؤنڈ اگر عوامی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا تو عدالتوں کی طرف دیکھا جاتا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے. پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک احکامات جاری کیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کو روک دیا گیا ہے عمر ایوب اور شبلی فراز کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے، اور ان کو فی الحال روک دیا گیا. آج ہم نے کوشش کی کہ عدالتی معاملات میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے، کس طریقے سے ان کو مشکلات ہو رہی ہیں، آنے والے وقتوں میں کس حد تک ان کو مشکلات ہو سکتی ہیں، اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. وقاص صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، معروف قانوندان ہے. وقاص ابے صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، پھر آگے چل کے علی طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. وقاص صاحب السلام علیکم. حضور خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مزاج بخیر؟ الحمدللہ فائن اینڈ شائن. سر یہ ایکسپیکٹڈ تھا پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ؟ اگر میں پہلا سوال آپ سے یہی کروں کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایسے ہی فیصلہ آئے گا؟ آپ ڈسکوالیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل. نہیں، میں ڈسکوالیفیکیشن میں الیکشن کمیشن کو کارروائی کرنے سے روک دیا ہے. 5 اگست کا جو فیصلہ تھا اس پہ کارروائی کرنے سے روک دیا گیا عمر ایوب اور شبلی فراز کے خلاف. بالکل جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی زبردست فیصلہ ہے، چونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر جن لوگوں کے لیے پولیٹیکلی حالات فیوریبل نہیں ہوتے ان کے لیے عدالتوں سے بھی کوئی فیوریبل فیصلے نہیں آتے، یا ان اکارڈنس ود دی اسپرٹ آف لا، دی بک آف لا فیصلے نہیں دیے جاتے. چونکہ ہمارے نزدیک جو منطق ہے قانون کی دیوی کی آنکھوں پہ پٹی اس لیے بندی ہے کہ وہ اپنے برائے امیر غریب نواز عمران کے ڈفرینسز اور ڈسکریمنیشن کے بغیر فیصلے دے. ہم نے 2017 اور 2018 کے اندر بہت سارے ایسے فیصلے دیکھے جس میں پاناما میں ڈالا گیا، پاناما میں ڈالا، حکامہ میں نکالا. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے فیصلے دیکھے، پھر ہم نے نیب کی پولیٹیکلی وکٹیمائزیشن کے کیسز دیکھے. تو الٹیمیٹلی ان شارٹ میں یہ بات کروں گا، میننگ دیر بائی کہ جس بندے کے لیے، جس پولیٹیکل پارٹی کے لیے حالات فیوریبل نہیں ہوتے ان کو اس سسٹم کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، دیوار میں چنوا دیا جاتا ہے. اب جو گزشتہ روز فیصلہ ہے جس کو آج اس کے اوپر عمل درآمد کرنے سے بھی روک دیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از لیس لیگل اینڈ مور پولیٹیکل ڈیسیژن. اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پولیٹیکل ڈیسیژن ایک آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو فیصلے پہ انفورسمنٹ، اس کی امپلیمنٹیشن، اس پہ عمل داری کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہے، جو کہ ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ شاید ہم پاکستان کے اندر نہیں بیٹھے بلکہ یو کے اندر یا امریکہ کے لیگل سسٹم کو فالو کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ روز جو فیصلہ آیا تھا، اس چیز کو بھی ڈٹرمن کرنے کی ایک تو ضرورت ہے کہ جو 10 سال سزائیں دی تھی ان سزاؤں میں سب سے پہلے تو دے ہیو ٹو اپروچ ہائی کورٹس ان دس ریگارڈ. ہائی کورٹ میں جا کے ان کی سنوائی ہوتی، کیا وہ سزائیں جو ہے وہ اپ ہیلڈ ہی رہیں گی یا نلیفائی کرے گی ہائی کورٹ، یا اسٹرائک ڈاؤن کرے گی، نمبر 1. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ سزائیں ہی ختم ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے، جو 63(1)H اور الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 232 کے تحت عمل میں آئی، وہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار ان کے اوپر لٹک رہی ہے شاید وہ بھی پھر نہ لٹکے. چونکہ
جس کو سزا ہوگی، اور سزا جو 63(1)H کی منطق ہے وہ کہتی ہے کہ 2 سال سے زیادہ، ان کو 10 10 سال سزائیں دی گئی. اگر وہ سزا ہی جو سٹرائک ڈاؤن ہوتی ہے، وہ ملبہ ہی گر جاتا ہے جس کے اوپر یہ ساری کی ساری عمارت تعمیر کی گئی ہے، تو الٹیمیٹلی یہ ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو جائے گی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین تھے ان کے خلاف 63(1)P کا فیصلہ دیا گیا فار سنگل ٹائم ڈسکوالیفیکیشن. کسی کے لیے اسی سسٹم کے اندر جو ہے وہ لائف ٹائم جو ہے لائف ٹائم جو ہے اس کو بین کر دیا گیا، ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. یو آر نو مور ٹو اینٹر ان دا پولیٹیکل ڈومین آف پاکستان. لیکن پھر وہ بھی فیصلے واپس لے لیے گئے. تو لہٰذا ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن کے اندر نظریہ ضرورت یا ڈاکٹرین آف نیسیسٹی نظر آتی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کیا وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کی تھی، جنہوں نے پتھر اٹھایا تھا، آواز اٹھائی تھی، ہتھیار اٹھایا تھا، اسٹیٹ کی املاک کو جلایا تھا، کیا ان کو سپیئر کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. ان کو پریسیڈنٹ کے خلاف سیٹ کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا اوبیسلی چاہیے. ان کو ہاں نہیں کرتے. لیکن بالکل. اگر آپ میرے ساتھ موجود رہے گا اس وقت، ہمارا شاہ نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان سے ذرا گفتگو کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. شاہ نواز صاحب یہ بتائیے گا، سیٹسفائیڈ، مطلب آپ کو امید تھی پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے یہی فیصلہ آئے گا جو شبلی فراز اور عمر ایوب کے جو الیکشن کمیشن کو روک دیا گیا کہ 5 اگست کا جو فیصلہ ہے اس پر آپ امپلیمنٹیشن فی الحال نہیں کریں گے؟ الیکشن کمیشن کو فی الحال یہ کہا گیا ہے. یہ فیصلہ تو آ گیا لیکن ہمارے ماضی میں بہت سارے فیصلے آئے جن کی امپلیمنٹیشن غالباً شاید گراؤنڈ ریئلٹیز کی بنیاد پر کہہ لیں یا نظریہ ضرورت کی بنیاد پر کہہ لیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی. آر یو سیٹسفائیڈ ود دس ورڈکٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں برادر، بات ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف جتنے بھی فیصلے آئیں، اور یعنی الیکشن کمیشن نے ایسے کوئکلی کہ فیصلہ رات کو آیا اور صبح انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ان تحریک انصاف کے ممبران کو، چاہے وہ سینیٹر تھے، چاہے وہ ایم پی اے تھے یا ایم این اے تھے. پنجاب کے اندر آپ دیکھ لے، اسی طرح عمر ایوب اور شبلی فراز. یعنی الیکشن کمیشن تو ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو ایک پارٹی بنی ہوئی ہیں، وہ تو تحریک انصاف کے مثلا یہ نہیں کہ وہ جان کے دشمن بنے ہوئے تحریک انصاف کے لوگوں کے، کہ وہ کہ یہ سمجھتے راجہ سکندر سلطان راجہ کہ کس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کو ختم کروانا ہے، صفحہ ہستی سے مٹوانا ہے. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر وہ قانون پہ عمل کرتا تو 8 مہینے پہلے سپریم کورٹ کے 13 رکنی مخصوص بینچ جو نشستوں میں فیصلہ دیا تھا ریزرو سیٹ کا، یعنی 8 9 مہینے تک اس نے وہ لٹکایا رکھا کہ بھئی یہ پی ٹی آئی کا حق ہے، پی ٹی آئی کو دے دیں. پی ٹی آئی کو نہیں دے رہے تھے. لیکن جب وہ آئینی بینچ بنا ان کی مرضی کا اور انہوں نے پھر کہا کہ نہیں جی یہ تو پی ٹی آئی کا حق نہیں ہے، یہ تو اس وقت جو معاملہ کپ میں تھا وہ بانڈ ہے ڈفرینٹ تھا. اور اس مفت وقت کا معاملہ مال یہ ہے تھا بھائی، کپ میں کہ بانڈ دو. قومی اسمبلی دوسرے نے دن اس ایک نے رول بانٹنا پاس کر شروع لیا تھا دیا. حضور. یعنی اس نے یہ دیکھا بھی نہیں کہ وہ فیصلے پہ سائن بھی نہیں، ابھی تک اس فیصلے پہ سائن نہیں ہے. یعنی وہ اور لیکن انہوں نے بندر بانڈ کی اور وہ مثلا مفت کا مال تھا اس نے بانڈ دیا ہے. سینٹ کا الیکشن آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں سینٹ کا الیکشن ہوا لیکن خیبر پختونخوا میں نہیں ہوا. تقریباً 1.5 سال تک وہاں اسے ڈیلے رکھا. لیکن جیسے یہ فیصلہ ہوا اس کا ریزرو سیٹ کا، تو سینٹ کے الیکشن کا بھی اناؤنسمنٹ کر دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ تو وہ تو بس جیسے صبح فیصلہ ہوتا ہے شام کو جو نا تحریک انصاف کی جو ممبران ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں، اور اگر اس کی مرضی ہو تو دوسرے دن وہ الیکشن بھی کرا دے اور فارم 47 پکڑا دے اپنے مرضی کے لوگوں کو. لیکن آپ تھوڑی سی ووٹ لے لے، تیسرے دن وہ ان سے ووٹ لے لے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو پوری دنیا کو پتہ لگ گیا، سب کو پتہ لگ گیا کہ بھئی جس یہ چیز جو کا ذکر فیصلے انہوں نے آئے کیا ہے تحریک شاہ نواز انصاف کے صاحب نے، خلاف. وقاص یعنی صاحب آپ ذرا اندازہ ایک لگائیں جواب مجھے یہ دیجیے گا. چلو سر غالباً میری آواز اب تک نہیں جا رہی ہے، مہربانی کریں ذرا میں ذرا سوال کر لوں پھر میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. کہ اس تحریک وقت جو انصاف کا مخصوص ذمہ نشستوں دار کا تھا. فیصلہ تھا، مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ، جی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حامد رضا صاحب جن کا تحریک انصاف وہ تو وہاں موجود بھی نہیں تھے، اور ان کا تو تحریک انصاف سے کہہ رہے نہیں جی انہوں نے بعد میں تحریک انصاف جوائن کی تھی. یعنی تحریک انصاف جوائن کرانا
ایک سمجھو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اچھا سر جی, بیسکلی میں ایک گزارش آپ سے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ ڈبیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈبیٹ میں سوال ہوتا ہے, سوال کا جواب ہوتا ہے, اس سے سوال نکلتا ہے. اصل میں 1 گھنٹے کے پروگرام کرنا, اتنی 15 منٹ کی تقریر سر تھوڑا سا اوائڈ کیا کریں. اچھا وقاص صاحب یہ بتائیے گا, میرا سوال آپ سے, جب یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا اس وقت چیف جسٹس کوئی اور تھے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ احکامات دیے تھے الیکشن کمیشن کو کہ آپ اس پر امپلیمنٹیشن کریں, اور الیکشن کمیشن نے کہا تھا, گائیڈنس مانگی تھی سپریم کورٹ سے, لیکن اس وقت ایک کانفلکٹ تھا. کانفلکٹ یہ تھا کہ قومی اسمبلی نے ایک رول پاس کر دیا تھا, اس رول کے تحت جناب آپ نہیں کر سکتے تھے, تو الیکشن کمیشن بھی مطلب آپ سمجھ لیں کہ کنفیوژن کا شکار تھا کہ ہم نے اناؤنس کرنی ہے نہیں اناؤنس کرنی ہے, کریں نہیں کریں, کریں نہیں کریں. لیکن اس وقت بھی آپ کو لگتا ہے کہ فوری طور پر یہ بائسنس ہے, یہ تمام چیزیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اگر فیصلہ ہوتا ہے تو وہ 12 گھنٹے کے اندر امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے, اگر فیور میں ہوتا ہے تو 12 مہینوں تک نہیں ہوتا. آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں یو ہیو ایبسلیوٹلی پٹ دی نیل آن دی ہیڈ. دیکھیں 2 چیزیں جن کے اوپر آپ نے بات کی, ایک تو یہ کہ جو محسوس ریزرو سیٹس تھی اس حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا تو اس میں ایک کنفلکٹ بھی تھا, کنفیوژن بھی تھی کہ آئین پاکستان اور ایٹ دی سیم ٹائم جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور پھر اس کے بعد جو نیشنل اسمبلی کے اندر قانون سازی کی گئی, کون سی چیز زیادہ مقدم ہے اور کون سی چیز سپرسیڈ کرے گی. لہٰذا اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا وہی سپرسیڈ کرنا تھا, اس نے ہی پرویل کرنا تھا اور اس کی ہی امپلیمنٹیشن کو سیک کرنا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. لیکن بہت سے ہمارے ملک کے ایسے ادارے ہیں کہ جب تک یہ نہ چاہیں, جب تک وہ فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹیشن یا انفورسمنٹ کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے باشگاف الفاظ کے اندر یہ ہدایت جاری کی کہ ود ان دا اسپین اینڈ دا ڈومین آف کانسٹیٹیوشن آپ نے مقررہ مدت کے اندر انتخابات کروانے ہیں, تو کبھی ان کے پاس بیلٹ پیپر نہیں تھے, کبھی ان کے پاس وسائل نہیں تھے. اٹ مینس کہ ڈیلائنگ اسٹیٹس آپ آپٹ کر سکتے ہیں جو, اور پھر بار بار آئین کے اندر اس ڈومین کا تذکرہ کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی چیز ود ان پرسکرائبڈ لمٹ آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتی تو اس پہ آئین ایک آپ کو لیگل کور دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اگر فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف دے دیا گیا ہے تو راتوں رات بھی اس پہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. ہم نے بہت سارے ایسے فیصلے دیے, لیکن جب آپ کوئی بھی قانونی ادارہ, لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے, الیکشن کمیشن ہے, جس کا کام ہے ٹو ابائڈ آل دی ڈائریکشنز اینڈ آرڈرز آف سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ ٹو کمپلائی آل دی آرڈر آف سپریم کورٹ دا ہائر کورٹس, میرا خیال ہے وداؤٹ اینی ایف اینڈ بٹس چون چرا کے ان کو وہ فیصلے پہ عمل درآمد کروانا چاہیے, لیکن وہ اپیل کا ٹائم تو ایگزاسٹ کریں. ابھی ایک شخص جو ہے اس نے اپنی اپیل کا رائٹ ہی استعمال نہیں کیا, وہ 7 دن ہے, وہ 25 دن ہے, وہ 30 دن ہے, ڈیفرنٹ قانون کے اندر جو بھی ہے, اس ٹائٹ کو ٹائم کو جب تک آپ ایگزاسٹ نہیں کرتے آپ کیسے اس فیصلے پہ عمل درآمد کروا کے لیٹس سے فار دی سیک آف آرگیومنٹ اگر یہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں اور آپ جو ہے وہ 60 دن کے اندر انتخابات کروانے جا رہے ہیں اور ہائی کورٹ ان کی اپیلز کو انٹرٹین نہیں کرتا ہی اور نئے انتخابات ہوتے ہیں, وہاں پہ نئے ممبرز آ کے بیٹھ جاتے ہیں, 60 دن بعد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آتا ہے کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی وہ غلط ہوئی تھی, تو جو 9 منتخب اراکین ہوں گے وہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے, جو پہلے کے اراکین ہوں گے وہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے. نہیں سر وقاص صاحب میری کنفیوژن دور کیجیے گا, جب آپ کسی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرتے ہیں تو جب تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں آتا, اپیل دائر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرانا جو فیصلہ ہے اس کو فی الحال اس اپیل کے فیصلے تک روک دیا جائے نا, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹلی جس طرح آج پشاور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن ایشو کر دی کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے سے روک دیں, اٹ مینس دس از اے ویری ہیلتھی اینڈ فروٹفل ڈیسیژن فار پی ٹی آئی. ان کے لیے ایک اچھا فیصلہ تھا کہ اب یہ آپ جو ہے ضمنی انتخاب کی طرف نہیں جائیں گے اسپیسیفکلی شبیر فراز کا اور عمر ایوب کے حلقے تک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کی روشنی میں دوسرے جو دیگر لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں جو ان چیزوں کے اوپر سے جن کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ کل کی کر دی گئی الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے, تو اب الیکشن کمیشن جو ہے ود ان پرسکرائب لمٹ آف کانسٹیٹیوشن ان ڈیٹس کو اناؤنس نہیں کرے گی انٹل انلیس کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کو اتھورائز نہ کرے, ہائی کورٹ ادروائز اس فیصلے کو اب ہیلڈ نہ کرے کہ یہ جو فیصلہ ان کی طرف سے دیا گیا تھا ڈسکوالیفیکیشن کا یہ درست ہے. لہذا اگر یہ وہ کہتی ہیں درست ہے تو پھر تو وہ بائی الیکشنز کی طرف جائیں گے. ان کی سند چاہیے ہوتی ہے نا, بیسیکلی ان کی سند چاہیے ہوتی ہے کہ ہاں جو فیصلہ کیا گیا وہ صحیح ہے, دین اس پر امپلیمنٹیشن ہوگا, اور اگر جب تک اس کی سند نہیں آتی یعنی اس پہ ایگری نہیں ہوتا تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. دس از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر نا سر.
जी बिल्कुल इसी तरह जी कि बताओ। पहले दिन ही एट द टाइम ऑफ इंटरटेनिंग अपील पहले दिन ही डायरेक्शन इशू कर दी जाती है और पिछले फैसले पे अमलदारी को रोक दिया जाता है ताकि किसी भी पार्टी का या किसी भी फ्री का इररिपेलेबल लॉस ना हो सके। इररिपेलेबल लॉस इन दिस सेंस के अगर हम इस फैसले के अंदर बात कर दें कि एक शख्स जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन जो अंडर क्वेश्चन थी उसके अंदर 2 अपील के फोरम मौजूद थे जो अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुए। Once is before the High Court and second one is the Superior Court before the Supreme Court of Pakistan। तो जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं होते और वो बंदे का टाइम नहीं गुजरता तब तक आप जिमनी इंतहाब की तरफ ना जाएं क्योंकि वो बोनाफाइड इंटेंशन के साथ आया है। he has knocked the door of the courts with the बोनाफाइड इंटेंशन। तो until unless उसका फैसला उसके केस का नहीं किया जाता या उसकी फेट का नहीं किया जाता आप आगे ना बढ़ें और जिमनी इंतहाब को ना ठीक है, डिक्लेयर करें। चल ये तो जी कानूनी मामला पर मैंने कर लिया डिस्कशन ना। मैं जरा शाहनवाज साहब की तरफ जाऊंगा। शाहनवाज साहब ये बताइएगा, मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों का ये जो एहतजाज था मंगल के रोज शुरू हुआ जिसको आपने कहा था ये नुक्ता इख्तिताम पर खत्म होगा, ऑब्वियसली कोई सरप्राइज एलिमेंट आप इस पर लेकर आना चाहते थे, वो सरप्राइज एलिमेंट क्या था, उसका हुसूल किस हद तक मुमकिन हो सका, उस एहतजाज को आप कैसे देखते हैं? शाहनवाज साहब आवाज आ रही है? जी 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 जी, अभी आ रही है। जी सर, मैंने पूछा आपने एहतजाज किया था, आपने कहा था ये एहतजाज अब खत्म होगा नुक्ता इख्तिताम पे, आपका मतलब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ था। आपको लगता है इस एहतजाज से कुछ हासिल हुसूल हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए बात यह है कि कल भी हमने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया, हमने कराची के अंदर। देखिए बात ये कि ये खुद हुकूमत एक तरफ इनकी दोगली पॉलिसी या वो डबल चेहरा देख ले कि पुरअमन तौर पर हम कल कराची, जाहिर है आप एक सीनियर साफी हैं और आप अपने उनसे इनपुट ले सकते हैं कि जब हम हसन स्क्वायर से चल निकले पुरअमन तौर पर हजारों पीटीआई के वर्कर थे, ख्वातीन थी हमारे साथ, बुजुर्ग थे, और जैसे हम ये जेल चौरंगी तक पहुंचे तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज और शेलिंग और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। तो बात यह है कि हम तो पुरअमन तौर पर जा रहे थे और हमने इनको कहा भी था कि हम मज़ार कायद तक जाएंगे पुरअमन तौर पर, वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के वहां से वो कर लेंगे। बात यह है कि देखिए हम एहतजाज ही कर सकते हैं ना। अब हम ना तो हम कोई मिलिटेंट कोई वो फोर्स है कि हम बंदूक उठा ले उसके खिलाफ। भाई हम दुनिया को दिखाएंगे पाकिस्तानी एहतजाज का हासिल उसूल भी तो कुछ होता है ना। जब आप लोग ये कहते हैं कि हम सर पे कफन बांध के निकले हैं, हम घर वालों को अलविदा कह के निकले हैं, तो आप अपने कारकुनों को कुछ ना कुछ तो मैसेज दे रहे होते हैं ना। फिर ऑब्वियसली वो एहतजाज बिना किसी कहे कॉल ऑफ हो जाता है, तो कारकुन क्यों निकलेंगे आपकी बात तो दोबारा? नहीं देखिए कॉल अप तो नहीं किए ना हम, तो ये एहतजाज तो जारी रहेगा ना। ये तो अभी हमने स्टार्ट लिया है, अभी जारी रहेगा। आप देखें कि कल मुख्तलिफ इलाकों में होगा, परसों इस तरह ये 14 अगस्त को फिर हम फिर करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा। तो बात ये तो चलेगा और इंशाल्लाह भी खान साहब के बेटे भी आ रहे हैं। तो बात ये नहीं कि हम तो पूरे एक वो जो मोमेंटम है उसको बिल्ड कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा जो प्रोग्राम है जाहिर अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते उसको, फिर पूरी दुनिया देखेगी कि जो हम एक बहुत बड़ा एहतजाज जो करने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह सबको नजर आ जाएगा। तो अगर आपका एहतजाज इतना कामयाब आपको लगता है तो फिर सलमान अकरम राजा साहब ये बात क्यों कह रहे हैं कि लोग नहीं निकले, और इससे मैं पार्टी के उहदेदारान से भी बात करूंगा, खान साहब से भी बात करूंगा, उनको तो लोग नजर ही नहीं आए। वो तो ये तो पता नहीं, मैं मेरे नजर से तो इनका कोई इस तरह बयान नहीं गुजरा, लेकिन आप देख लें अभी मैं आपको वीडियोस भेज रहा हूँ तो आप देख ले, यानी खाली कराची का मैं आपको कर देता हूँ कि तकरीबन कम से कम नहीं। अरे सर कराची ठीक है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन कराची एक इररिलेवेंट था इस एहतजाज को लेके। असल एहतजाज केपी में हो रहा था, असल एहतजाज आपको जेल के बाहर करना था, इस्लामाबाद की तरफ करना था। आपके कारकुनों ने कहा कि डी चौक की तरफ जाए, तब वहां पर नहीं जा रहे थे लोग। कराची इररिलेवेंट है इस एहतजाज के लेके अभी। नहीं ये पूरे पाकिस्तान में था, ये खाली ये तो नहीं था कि खाली इस्लामाबाद के, पूरे पाकिस्तान में। आप बलूचिस्तान को देख ले, आप कश्मीर में देख ले, वहाँ हुआ है। पंजाब के मुख्तलिफ जितने भी अजला हैं वो सारे अजलाओं में हुआ है। KPK में तमाम अजला में हुआ है। सिंध के उस जो न कराची और हैदराबाद, उमरकोट और सक्कर मुख्तलिफ शहरों में हुआ है। तो मैंने कहा कि ये तो हमने शुरुआत की और इंशाल्लाह जो बड़ा हमारा एहतजाज होगा, जो फाइनल कॉल होगी वो इस्लामाबाद की तरफ होगी।
کب ہوگی وہ فائنل کال آپ کی نظر میں؟ اب وہ تو پارٹی لیڈرشپ جو اوپر لیڈرشپ ہے انہوں نے فائنل کیا، ابھی سے تو ہم وہ اس کو نہیں کر سکتے کہ بھائی وہ اس سے پہلے جب وہ کتنی بار فائنل کال ہو چکی ہے یہ تو آپ کو یاد ہوگا نا سر؟ دیکھیں وہ تو ہم تو کرتے جائیں گے نا. بات یہ نا کہ وہ ایک چونٹی جو ہوتی ہے نا وہ دیوار پہ چڑھتی ہے وہ گر جاتی ہے، پھر وہ کر دیتے، ہمت تو پھر نہیں اس کو ہاریں گے. فائنل کال تو نہ کہنا سر جی. احتجاج ہمارا پرامن احتجاج ہم کرتے رہیں گے، ہم ہمت نہیں ہاریں گے. حضور آپ احتجاج کرنا آپ کا ہمارے حق اوپر ہے، میں گولیاں چلائی احتجاج گئی، کرنے ہمارے معاملے میں نہیں لوگوں روک کو رہا، شہید لیکن یہ جو کیا آپ گیا، سر پہ ہمارے کفن ہزاروں مان کے ورکر نکل رہے ہیں، ہمارے یہ جو آپ سرنڈر گھر والوں کیا. کو الوداع کہہ کے نکل رہے ہیں، یہ جو فائنل کال کہہ کے نکل رہے ہیں، یہ دیکھیں سرپرائز بات کا یہ ہے، ایلیمنٹ لے کر آ رہے ہیں. اس بات سے یہ آپ ہے خود کہ کنفیوژن اسلام کریٹ کر رہے ہیں آباد نا، کے اپنے اندر لوگوں کے لیے کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. 26 نومبر کو آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا، آپ نے دیکھا ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری گئی، ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، ہمارے ہزاروں ورکر گرفتار کیے گئے، لیکن پھر بھی ہمارے حوصلے وہ ہے اور ہم اپنے قائد کے لیے. پھر کل پوری دنیا نے دیکھا، انہوں نے تو یہ کہا کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی، لیکن کل دیکھ لیا پورے پاکستان میں کہ جس طرح لوگ نکلے اپنے قائد سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور انشاءاللہ آگے جو کال ہوگی تو سب کو نظر آ جائے گا، آپ لوگ کو بھی، سب کو. آنیسٹلی سر میں بتاؤں آپ کو، کے پی میں تو پھر عوام کی تعداد تھی، لیکن پنجاب میں وہ ایلیمنٹ نہیں تھا جو پنجاب میں پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا. دیکھیں میرے بھائی، مجھے آپ 4 ایسیچو دے دینا اور یہ مسلم لیگ نون اور یہ دوسرے 10 لوگ نکال کے دیکھ لیں جو گرفتاریاں ہو رہی تھی. مجھے آپ بتائیں ریحانہ ڈار اس نے کیا، وہ اس کے ہاتھ میں کوئی بندوق تھی کہ جب ان کو گرفتار کر رہے تھے؟ بات یہ کہ وہاں پر انہوں نے 3 دن پہلے وہ گرفتاریاں شروع کر دی، لوگوں کے چادر و چار دیواری کی تقدس کو پامال کر رہے تھے. تو بات یہ خوف پنجاب کے اندر جتنا ظلم پنجاب کے اندر اس ٹائم ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں بھی اتنا نہیں ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی نہیں ہو رہا. سب سے زیادہ ظلم جو ہو رہا ہے پنجاب کے اندر ہو رہا ہے. لوگوں کے کاروبار تباہ کیے گئے ہیں، مثلا جن کا تحریک انصاف سے تعلق ہے ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے، ان کے بچوں کی ایجوکیشن تباہ ہو گئی. یعنی بالکل ہر تحریک انصاف کے ذمہ دار پہ کم از کم 40 ایف آئی آر کٹوا دیے گئی. تو بات یہ ہے کہ پنجاب میں تو سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے. ایسے موقع پر جب آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں اور پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگ اتنے نکلے نہیں، جو کہ آپ کی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں نا، کہ آپ نے کہا کہ بھائی لوگوں کو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، پرچے کاٹے جا رہے ہیں، ریحانہ ڈار صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا، میں اس کو بھی مان لیتا ہوں، تو پھر لوگوں میں ایک مایوسی کریٹ ہوتی ہے نا آپ ہی کے لوگوں میں. دیکھیں سر، لوگوں میں کوئی مایوسی نہیں ہے، لوگوں میں کوئی مایوسی نہیں ہے. الحمدللہ آج یہ ہمیں وہ دے دے نا، اگر اتنے یہ ہے نا کہ ہم تو پرامن طور پر کرنا چاہتے ہیں، ایک جلسے کی اجازت دے دیں. چلو آپ ان کو بول لیں کہ بھائی تحریک انصاف کو ایک جلسے کی اجازت دے دیں مینارہ پاکستان پہ، پتہ لگ جائے گا کہ اگر ہم ختم ہیں، لوگ مایوس ہم سے ہو چکے ہیں، لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو ان کا کام تو آسان ہو جائے گا نا. یہ جو پورے انٹرنیشنلی یہ بدنام ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو مار رہے ہیں، تحریک انصاف کے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر رہے انٹرنیشنلی تو ہیں، جب پاکستان لوگ کا نہیں موقف نکلیں گے زیادہ ہمارے ساتھ بہتر دینے، تو طریقے سے تسلیم نہیں آٹومیٹکلی کیا ان جا رہا پہلے سے. کا راستہ صاف ہو جائے گا. تو انٹرنیشنلی پاکستان کا موقف زیادہ بہتر طریقے سے تسلیم نہیں کیا جا رہا پہلے سے، آپ کو نہیں لگ رہا؟ کس چیز میں؟ پاکستان کا جو بھی موقف ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے نا سر. اگر آپ جو پوائنٹ آف ویو جو لے کر آ رہے ہیں وہ آپ پوری میں یہ دنیا کے کہہ اندر رہا ہوں اجاگر کہ کر ہم رہے ہیں، لیکن کہاں سے انٹرنیشنلی آپ کو وہ پذیرائی نہیں؟ کر رہے ہیں نا، دکھا رہے ہیں نا کہ تحریک، آج بھی آپ انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی کل ریلی کو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جو ہمارا لوکل میڈیا ہے، ظاہر ہے وہ کنٹرول ہے زیادہ تر، تو وہ تو نہیں دکھا رہے تھے. وہ تو ایک ہی ہو کر ہے کہ تحریک انصاف کے 10 لوگ نہیں نکلے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے دکھا دیا. وہ تو ہر علاقے کا اور ہر ضلع کا دکھا رہے تھے کہ بھائی دیکھو اس ضلع میں یہ، اس ضلع میں یہ، ایون کہ پنجاب کو وہ سارا دکھا رہے تھے. اچھا چلیں، تھینک یو سو مچ فور یور ٹائم. بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا. ایک بریک لیتے جناب، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہی آگے بڑھائیں گے، کہیں جائیے گا.